میرے معزز سامعین، قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے، جس کا معنی یہ ہے: اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا انسان کے اختیار میں ہے جہنم سے، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانا یہ ماں باپ کے اختیار میں ہے، اور یہ یہیں دنیا میں ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم پر عمل کرنے کا مکلف انسان اس دنیا میں ہے، قبر میں، حشر میں، آخرت میں اس پر عمل نہیں کر سکے گا، نہ وہ مکلف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچانا چاہیں تو دنیا ہی میں بچا سکتے ہیں۔ اس کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بذریعہ وحی نازل کیا ہے۔ اور حدیث مبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے: کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی ٹھیک ٹھاک درست پیدا ہوتا ہے، صحیح طریقے پر دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ اور فطرت سے مراد دین اسلام ہے، اس لیے کہ دین اسلام فطری دین ہے۔ اس میں جو احکام ہے وہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اسلام کے احکام پر عمل ہو۔ انسان کے ضمیر کا تقاضا یہی ہے، اس کی طبیعت کا تقاضا یہی ہے، اس کی ساخت اور اس کی تخلیق اللہ جل شانہ نے جس طرح بنائی ہے، اس کا یہی تقاضا ہے کہ دین اسلام پر عمل ہو۔ اس انسان کو ہر اعتبار سے چین اور سکون اسی میں آتا ہے کہ یہ دین اسلام پر چلے۔ جب بھی یہ دین اسلام کے خلاف چلتا ہے تو اس کے فطرت کے خلاف ہے، اس کے فطرت کے خلاف ہے۔ جس طریقے سے قلم سے لکھتے ہیں، لیکن کوئی شخص انگلی کاغذ پہ گھمائے اور انگلی سے لکھے تو قلم پہ لکھنا فطرت کے مطابق ہے، انگلی کاغذ کے اوپر گھمانا کہ اس سے لکھائی بن جائے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ نومولود وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اس کی ساخت اسلام کے مطابق ہوتی ہے۔ فَأَبَوَاهُ أَن يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلاۃ والسلام، پھر یہ اس کے ماں باپ ہیں کہ یا تو اس بچے کو یہودی بناتے ہیں، یا نصرانی بناتے ہیں، اور یا مجوسی بناتے ہیں، یعنی کافر بناتے ہیں۔ یہ اس کے ماحول کا اثر وہ لیتا ہے، اپنے ماں باپ کا رنگ اس پہ چڑھ جاتا ہے۔ اگر ماں باپ کافر ہیں تو وہ بچہ کافر، ہندو گرانے میں پیدا ہوا بچہ ہندو بنتا ہے، سکھ گرانے میں پیدا ہوا بچہ سکھ بنتا ہے، یہودی گرانے میں پیدا ہوا بچہ یہودی بنتا ہے۔ اگر یہی بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو یہ مسلمان بنتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ أَن يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ۔ دوسری حدیث مبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے: الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، غور سے سنو کہ تم میں ہر ایک نگران ہے، نگہبان ہے، چرواہا ہے، اور ہر ایک سے اس کے ریوڑ اور اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بادشاہ وقت بھی نگران ہے، اور اس سے نیچے درجے کا صوبے کا بڑا، ضلع کا بڑا، کسی دیہات کا بڑا، کسی قوم کا بڑا، کسی کنبے اور خاندان کا بڑا، اور گھر کا بڑا، یہ سارے کے سارے رائی ہیں، نگران ہیں، نگہبان ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے نگرانی میں اس کا کنبہ نہ ہو، اس کے بیوی بچے نہ ہو، تو وہ اپنے نفس کے اوپر نگران ہے۔ یہ آنکھ، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ دماغ اور سوچ، یہ زبان اور ہونٹے، یہ ساری کی ساری اس کی رعیت ہیں۔ جس طریقے سے یہ اختیار اور استعمال کرنا چاہے کرتا ہے، چاہے اس کو صحیح جگہ میں استعمال کرے یا بری جگہ اور غلط جگہ میں استعمال کرے۔ اور اس اکیلے شخص سے، اکیلے فرد سے کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کی رعیت کے بارے میں پوچھائے گا۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ آج کل اکثر و بیشتر یہ پریشانیاں سامنے آتی ہیں کہ میرے بیٹے میری بات نہیں مانتے، ماں باپ روتے ہیں، پوچھتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں، کوئی نسخہ اور تعویذ لکھ کر دو، کسی کے پاس جاتے ہیں، بیٹا کم اصل ہے، وہ بات نہیں مانتا، وہ نافرمان ہے، بیٹی ایسی ہے، ماں کو بیٹی سے شکایت، باپ کو بیٹے سے شکایت، ماں باپ کو دونوں سے شکایت۔ یہ پریشانی بہت زیادہ ہے۔ کسی کا ایک بیٹا ہے
تو وہ اس سے تنگ ہے، اور کسی کے زیادہ ہے تو وہ تو خود الا ماشاء اللہ بعض خوش قسمت ایسے ہوں گے۔ اس کی اصل وجہ ایک تو خود اس کے اپنے کرتوت بھی ہیں، لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بچوں کی صحیح نگرانی نہیں ہوتی، جس طریقے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن ہماری نظر ان غلطیوں کے اوپر نہیں جاتی۔ انسان خود اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے، دوسروں کو غلط سمجھتا ہے۔ دوسروں کے عیب یعنی اولاد کے اور بیٹوں کے عیوب تو نظر آتے ہیں، لیکن اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ میری طرف سے کیا کوتاہی ہوئی، اور بچوں کی طرف سے جو کوتاہی ہوتی ہے وہ اس کو نظر آتی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جس کے اوپر میری نظر بھی گزری ہے اور اس سلسلے میں کتاب بھی سامنے آئی ہے کہ نبی کریم بچے احادیث نبویہ کی روشنی میں، وہ کتاب یہاں کتب خانے میں موجود ہوگی۔ احادیث کے ذخیرے کے اندر جہاں جہاں بچوں کا تذکرہ آتا ہے تو وہ احادیث ساری اس میں جمع کی ہے۔ اس میں ابتدا سے لے کر آخر تک ماں باپ کے اوپر بچوں کی طرف سے کیا ذمہ داری آتی ہے، جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھی ہو تو اپنے لیے زوجیت کا یعنی بیوی کا انتخاب کسی ایسی جگہ میں کریں جو با اخلاق ہو، با پردہ ہو، حیادار ہو۔ اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ حیادار ہیں، وہ با پردہ ہیں، اس میں اچھی خوبیاں موجود ہیں، ضروری نہیں ہے کہ انسان سارا کا سارا پورا ہو، کچھ کمی ہوگی، لیکن حتی الوسع کوشش کی جائے۔ اب اس سے جو اولاد پیدا ہوگی تو اولاد بھی نیک ہوگی۔ اگر آپ نے اپنی محبت کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر، مال و منال کی بنیاد پر اپنے لیے بیوی کا انتخاب کیا ہے اور اولاد کے اوپر آپ کی نظر نہیں گئی، اور پھر آپ کی اولاد نافرمان پیدا ہوئی، پھر بڑی ہو کر نافرمان ہوئی، تو آپ اپنے آپ کو کوسیں اور خود اپنے آپ کو ملامت کریں، اس لیے کہ آپ کا انتخاب ہی غلط تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب شادی ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر مرد بیوی کے پاس جائے تو جماع سے پہلے یہ دعا پڑھے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، بسم اللہ پڑھے اس سے پہلے، سطر کھولنے سے پہلے، اور یہ دعا پڑھے، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ، شیطان کے شر سے ہمیں دور رکھ، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور شیطان کو ہماری اولاد سے جو بچہ آپ نے ہمیں ہماری قسمت میں لکھا ہے پیدا ہوگا، اس سے شیطان کو دور رکھ کہ شیطان اس کے قریب نہ جائے۔ یہ دعا آپ نے پڑھ لی۔ اب جب دعا پڑھ لی تو اللہ جل شانہ اس بچے کی حفاظت کرے گا۔ اگر دعا نہیں پڑھی، اور پھر یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد اس کو اتنا بھی علم نہیں کہ حیض کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں بیوی کے قریب جانا اور اس سے جمع کرنا یہ حرام ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ عموماً والدین رشتہ دیتے وقت جو نیٹا نکاح کا رکھتے ہیں تو یہ اس لیے رکھا جاتا تھا، اور یہ لڑکی والے کے انتخاب پر یہ رکھا جاتا تھا کہ فلاں تاریخ کو شادی ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ماہواری آتی ہے وہ ماہواری سے نکل آئے، اس حال میں اس کی شادی ہو جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اپنی مصروفیات کو اس میں دیکھا جاتا ہے، بچی کے حالات کو نہیں دیکھا جاتا۔ بہت ساری لڑکیاں ماہواری کے ایام میں وہ بیاہ ہو کر جاتی ہے، اور وہاں پر شوہر جاہل، دین سے ناواقف، پھر اس میں اتنی صبر نہیں ہوتی، اور حیض کی حالت میں جمع ہو جائے تو یہ حرام۔ اس سے جو اولاد اگر پھر بعد میں پیدا ہو جائے تو وہ کیسی ہوگی؟ نجاست کی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطہرن۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حالت حیض میں جمع کرنے کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ نجس ہے، گندی جگہ ہے، اور اس حال میں اس سے اجتناب کیا کرو۔ اچھا، یہ چیز نہیں ہوتی، دعا نہیں ہوتی، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ شیطان جب نطفہ رحم مادر کے اندر جاتا ہے، اس میں شیطان کے آمیزش ہوتی ہے، نطفے کی، اس میں شیطان اندر جاتا ہے اور بچے کے اوپر، اس نطفے کے اوپر اپنا اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے کہ طریقہ وہ اختیار نہیں کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ ان چیزوں کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا۔ کم از کم آپ کو اور بھی
عبارت کی دعا نہیں آتی، مسنون دعا، اس میں تو بہت زیادہ برکت ہے۔ اپنے الفاظ میں تو یہ دعا آپ مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، شیطان سے ہماری بھی حفاظت فرما اور ہمارے اس بچے کی بھی حفاظت فرما اگر آپ نے ہماری قسمت کے اندر لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ماں کے پیٹ میں علوق ہو جاتا ہے تو اس علوق کے دوران اس کی چال چلن، اس کا کھانا پینا، ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ حرام سے اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا ہے، یا ایھا الناس کلوا من الطیبات ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حلال کھاؤ، حرام سے اجتناب کرو، حرام حرام ہے۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چنانچہ بچے کا علوق ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اگر حرام کا نوالا گیا، اب بچے کی تخلیق رحم مادر میں ہوتی ہے تو وہ جا کر اس بچے کا جز بنتا ہے۔ اب اگر حرام کا جز اس کے جسم کا بن گیا نوالا، اب جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ خیر لے کر نہیں آئے گا آپ کے پاس، اس سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ خیر لے کر آئے، اس کے اندر اثر ہوگا ضرور۔ رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، پرایا مال کھایا ہوا وہ حرام ہے، غصب شدہ مال حرام ہے، کسی غریب اور مسکین کی زمین پر قبضہ کرنا یہ حرام ہے، کسی نے امانت آپ کے پاس رکھی تھی وہ آپ نہیں گئے تو یہ حرام ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، اکابر کے قصے کہانیاں اگر میں آپ کو بیان کرنا شروع کروں، ایک خمیرہ کسی گاونڈی کی گھر سے اٹھا کر جو ہے وہ لے کر آئے تھے، اپنے آٹے میں ملایا، اس کا اثر بچے کے اوپر ہوا، بچے سے ایسی ایسی حرکتیں سامنے آئیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پاکیزہ گرانا، ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا، ہم سمجھتے ہیں کہ خود بخود اچھا ہو جائے گا، اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نوالا پاکیزہ جائے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے وقت جو ذمہ داریاں ماں باپ کے اوپر آتی ہے، کیا اس کا خیال رکھا گیا ہے؟ جس میں سب سے پہلے یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی تحنیک کی جائے، کسی ایسی ہستی جو آپ کی نظروں میں صاحب تقوی ہے، بزرگ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صحابہ کرام کے زمانے میں جائیں گے اور کہیں گے کہ کوئی صحابی اس وقت موجود نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود حیات نہیں، ہم کس کے پاس لے جائیں؟ آپ کے زمانے کے اندر، آپ کی نظروں کے اندر جس کے معاملات حرام کے نہ ہو، جس کے طور طریقے زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب ہو انسان، اس سے غلطی ہوتی، آپ اس کے پاس لے جائیں اور اس سے تحنیک کروائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے ہوتے تھے، لے کر آتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں جس کا نام عبداللہ ہے، اور اس کے سگے بھائی نہیں ہیں، سوتیلے بھائی ہیں، ماں دونوں کی ایک ہیں، باپ الگ الگ ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا، حضرت انس رضی اللہ عنہ بڑے تھے، لڑکے تھے، اس کی ماں نے بچہ اس کی گود میں دیا کہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تحنیک کرائیں، اور کھجور ساتھ دیا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو لے کر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہادی گھوڑوں کے اوپر نشان لگا رہے تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بات گزار کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کام چھوڑ دیا اور فرمایا کھجور لائے ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں کھجور لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منہ میں چبایا اور اپنا تھوک اور وہ کھجور کے ذرات اس بچے کے منہ میں ڈالے۔ جب ڈالے تو عبداللہ نے اس کو چبانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو انصاری کا بچہ ہے، ان کو کھجور پسند ہے۔ یہ تحنیک اس کو کہتے ہیں۔ کسی آپ کی نظروں میں کسی بزرگ ہستی کا تھوک اس بچے کے پیٹ میں چلا جائے، پہلی چیز یہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی، مدینہ منورہ پہنچ کر مہاجرین میں جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے سارا سفر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا وہ اسی حمل کی حالت میں کیا ہے، اور قباء پہنچتے ہی بچہ پیدا ہوا اور ماں خود لے کر آئی۔ آج کل ماں مہینوں چارپائی سے اٹھتی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے عورتیں وہ انتہائی تکلیف سے گزرتی ہے، وجہ یہ ہے کہ فطری طور پہ ان کی زندگی نہیں گزرتی۔ کام کاج، گھر کے برتن صاف کرنا، کپڑے دھونا، جھاڑو دینا، گھر کی صفائی کرنا، صبح سے لے کر شام تک عورتوں کے گھر کے کام ہوتے ہیں۔ اگر یہ کام کرتی رہیں تو انشاءاللہ کوئی تکلیف بچے کی نہیں ہوگی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کے سینوں میں دودھ نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آرام، فوم کے اوپر آرام، نرم بستروں کے اوپر آرام، کام کرنے والے دوسرے ہوتے ہیں، یا کھانا بازار سے لایا جاتا ہے جو انتہائی مضر، جس میں آمیزش ہوتی ہے مختلف چیزوں کی،
اس کے اثرات بچے پر کیا ہوتے ہیں؟ ماں کے اوپر، ماں کے اندر دودھ نام کا نہیں ہوتا، ڈبے کا دودھ پلایا جاتا ہے۔ تو بہرحال جب بچہ پیدا ہو جائے اس کی تحنیک کرائی جائے، ایک اس کا نام رکھا جائے۔ اچھا، آج کل یہ بھی ایک دوڑ ہے کہ ایسا نام رکھیں کہ جو کسی کا نہ ہو، چاہے وہ ہندو کا نام ہو۔ بہت سارے مسلمان گھرانوں میں بچوں کے نام میں نے خود جو سنے ہیں ہندوؤں کے نام رکھے گئے، اس لیے کہ ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر سنا ہے، اس کے اٹک بیٹھک سارا دن صبح سے لے کر شام تک ٹی وی کے سامنے اور ان ڈراموں کے سامنے ہے، تو وہ نام وہی رکھتے ہیں، مسلمانوں والے نام نہیں ہوتے۔ اب جب نام ہی اس پر کسی کافر اور ہندو کا رکھا جائے تو نام کا ظاہر ہے اثر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے نام تبدیل کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا نام عبداللہ، عبد الرحمن، یہ اچھے نام ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام کے نام، پھر صحابہ کرام کے نام، پھر جو اللہ جل شانہ کی طرف نسبت ہے جتنے ناموں کی، اس کا بندہ اس کے ساتھ لگا کر، عبد لگا کر اللہ پاک کے نام آگے لگائیں، یہ سارے کے سارے نام آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر نام ایسا ہو کہ جس کا معنی ہی غلط ہو یا کسی کافر اور ہندو کا نام ہو تو اس کا اثر ضرور بچے کے اوپر ہوگا۔ پھر آپ سے یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ بچہ میرا مسلمان ہوگا، ماننے والا ہوگا، یہ نمازی اور قرآن خوان ہوگا اور اس طریقے سے یہ میری خدمت کرے گا، یہ توقع سے نہ رکھیں۔ نام کے بعد اس کی 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے تو پیدائش کے ساتھ جو اس کے ساتھ بلائیں آتی ہیں، شیطانی اثرات ہوتے ہیں، سارے بال صاف کرتے ہی وہ سارے کے سارے دور ہو جاتے ہیں۔ بکرے ذبح کیے جائیں اور اس کے بال اتروائے جائیں تو ساری کی ساری چیزیں دور۔ جو بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ والدین دین سے دور، وہ اسکول اور کالج میں بے شک پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پروفیسر ہوں گے، ٹاپ کے لیکچرر ہوں گے، لیکن وہ دین سے ناواقف اور جاہل ہوتے ہیں، چنانچہ کہ ان کی بچوں کی تربیت کو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا اور یہ نہیں رکھتے، اس کے بعد رہتے ہیں، شیطانی اثرات آخر دم تک اس بچے کے ساتھ رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے کا عقیقہ کیا جائے تو شیطانی اثرات اس سے ختم ہو جاتے۔ پھر گھر کے اندر جب بچہ پیدا ہوتے ہی اسی بچے کے دل کی طرف راستے گئے ہیں، اسی راستوں کے اوپر گھر کے ماحول کی باتیں اور تصویریں ساری کی ساری دل پر جا کر نقش ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی ہیں، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اگرچہ وہ بول نہیں سکتا۔ اگر اس کی ماں ننگے سر گھر کے اندر پھرتی ہے یا اس کے آستین یہ ہاتھ سارے نظر آ رہے ہیں یا دوسری بے پردگی اختیار کرتی ہے، یا ماں باپ چھوٹے بچے کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں جو عام لوگوں کے سامنے نہیں کی جاتی، تو یہ بچہ چھوٹا ہے لیکن اس کا اثر اس کے اوپر ضرور ہوتا ہے۔ گالیاں ہوتی ہیں سامنے ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں، برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، یہ سارے کے سارے اثرات بچے کے کان آنکھ کے ذریعے جا کر وہ دل کے اوپر نقش ہوتے ہیں۔ یہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو یہ اسی کا نقش ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی پشتون کے گھر میں پیدا ہوا بچہ پشتو بولتا ہے۔ یہ کیوں؟ نہ استاد نے اس کو پڑھایا، کسی ایک لفظ بھی نہیں سکھایا، کوئی اس کے ساتھ محنت نہ کرے، اس گھر میں رہے وہ پشتو بولے گا۔ اردو خان طبقے کے گھر میں پیدا ہوا بچہ اردو بولتا ہے، پنجابی بولنے والے گھر کے اندر پیدا ہوا بچہ پنجابی بولتا ہے، چترالی گھرانے میں پیدا ہوا بچہ چترالی بولتا ہے، بنگالی گھرانے میں پیدا ہوا بچہ بنگالی بولتا ہے، ہندکو گھرانے میں پیدا ہوا بچہ ہندکو بولتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے الفاظ دل کے اوپر جا کر نقش ہوتے ہیں کانوں کے ذریعے سے۔ وہ سنتا ہے سنتا ہے سنتا ہے، چنانچہ جب اس کی زبان جاری ہوتی ہے تو یہی اگلتا ہے جو اس سے پہلے۔ اب جب اخلاق بھی اس کے اندر گئے، پردہ، حیا اور شرم و حیا یہ چیزیں ہے یا نہیں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اندر گئی، دل کے اوپر نقش ہو گئی، جب بڑا ہو جائے گا تو وہی چیز اس سے نکلے گا۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، ہندوستان کے اندر بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سلطان شمس الدین التمش بادشاہ، وہ ان سے بیعت تھا اور مجاز تھا، بادشاہ بھی نیک ہوتے تھے۔ یہ جب بچہ تھا قطب الدین بختیار کاکی، بچپن سے اس کی ماں نے کیسی تربیت کی، بچپن سے اس کی تربیت ایسی کی کہ اس کو سکھایا، جب اس نے بات شروع کی مکتب بھیجا اور پھر مکتب سے آ کر جو ہے وہ اس کو سمجھایا تھا کہ بیٹا جب تمہیں کھانے کی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے کھانا دے، اور پھر یہ الماری کھولنا، ایسے الماری کے اندر آپ کو کچھ ملے گا۔ ماں ایسی تربیت کر رہی تھی، خود پکا کر الماری میں رکھتی، بچہ آتا دعا مانگتا، الماری کھولتا، اس کے اندر وہ چیز رکھی ہوئی ہوتی، کھا لیتا۔
چنانچہ اس کا عقیدہ بن گیا کہ یہ اللہ پاک مجھے یہ رزق دیتا ہے، اور ہے ہی ایسا، لیکن کبھی اللہ پاک واسطے کے ساتھ دیتا ہے، کبھی بلا واسطہ دیتا ہے۔ ہمیں بچپن کے اندر جو رزق ملا ماں باپ کے واسطے سے ملا اور دیا اللہ نے۔ ابھی جو ہمیں رزق ملتا ہے، نوکری کرتے ہیں، دیہڑی کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، رزق اللہ دیتا ہے۔ راستے ہیں، ظاہری اسباب ہیں، لیکن رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ چنانچہ اس بچے کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائی۔ اسی طرح ہوتے ہوتے ایک دن اس کی ماں کسی جگہ گئی تھی، پڑوس کے اندر کوئی شادی تھی یا غم تھا، اس سلسلے میں گئی تھی۔ بچے کے مدرسے سے آنے کا وقت ہوا اور وہ گھر آیا، ماں نہیں تھی۔ ماں نے سوچا، بھاگی بھاگی وہاں سے دوڑ پڑی کہ بچہ آیا ہوگا، اور وہ گھر کے اندر ظاہر ہے میں نے کوئی چیز پکا کر رکھی نہیں ہے، چنانچہ وہ دیکھے گا الماری خالی ہوگی تو اس کا عقیدہ نظریہ جو بن چکا ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ میں نے جو خدمت کی ہے، میں نے کوشش کی ہے، جو سعی کی ہے، اس کی لاج رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچے کے ذہن سے وہ ساری چیزیں نکل جائیں۔ جب یہ گھر آئی، بچہ سو رہا تھا، سو کر اٹھا، اس سے پوچھا کہ بیٹا کچھ کھایا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ کہا کیسے کھایا ہے؟ تو اس نے کہا جس طرح روزانہ کھاتا ہوں اسی طریقے سے کھایا۔ بچے کا تو عقیدہ بن گیا تھا کہ اللہ جل شانہ سے مانگے تو اللہ پاک دیتا ہے۔ مجھے پرسوں میری پوتی کہتی ہے کہ تم اکیلے اکیلے کھاتے ہو، بوڑھوں کو بھی کھلاؤ نا، بوڑھا گانو تمبر کا بیارا تو وہی زامنو تمبر کو بیارا تو وہی نسو تمبر کو زدنو سی اما تمبرا۔ فاطمہ کہتی ہے تو میں حیران ہو گیا، میں لاجواب ہو گیا، میں نے کہا کھاؤ نا، تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ یوزل دا چې تتلنو ما ورته زه یوازې یم، ته خو ما سره اشاره شه، نو ما ته وایي تا سره الله شته که نه؟ ته بیا د څه غم کې، تا سره الله شته؟ تو بچے کے ذہن میں جب آپ بات بٹھائیں، یہ صرف یہ کوئی ہمارے گھر کے اندر کوئی بزرگ بچی نہیں ہے، یہ ہر بچہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کی تربیت ہو جائے، اس کے سامنے جو باتیں کی جائیں وہ وہی سیکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کہاں سے ملا تھا؟ والدہ نے پوچھا، اس نے کہا کہ الماری کھولی دیکھا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا۔ اللہ جل شانہ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں، میں نام بھول چکا ہوں کہ وہ کون تھے، انہوں نے اپنے بیٹے شہزادے کو بھیجا تھا کافروں کے مقابلے میں، تو وہ گیا، اطلاع آئی کہ شہزادہ شکست کھا کر اس نے فرار اختیار کیا ہے اور میدان کو چھوڑا ہے اور بھاگ کر آ رہا ہے، یعنی دشمن سے فرار اختیار کیا اس نے۔ بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو بڑا پریشان ہوا، بہت مسلمان بادشاہ تھا، میں نام بھول گیا ہوں۔ آیا انتہائی افسردہ حالت میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا، تو یوں سر نیچے کی ہوئے گھر والی بیوی نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم بڑے غم کے اندر نظر آ رہے ہو، کوئی فکر ہے، غم ہے؟ اس نے کہا کہ بس چھوڑ دو یہ باتیں۔ بیوی نے کہا کہ نہیں، مجھے بتاؤ، شاید میں تیری کچھ مدد کر سکوں، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ تو اس نے کہا کہ اطلاع یہ ہے کہ تمہارا بیٹا شہزادہ جو ہے وہ دشمن سے بھاگ کر آ رہا ہے، پورا لشکر بھی، اور دشمن سے اس نے اس کو شکست دیا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، وہ بھی نیک خاتون دی، بادشاہ بھی نیک تھا، اس نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا کہ میرا بیٹا شکست کھا گیا ہو۔ اس نے کہا کہ اطلاع یہ، اور تم عورتیں ایسی ذات ہوں کہ بس مرغے کی ایک ٹانگ ہی لیے پھرتی ہو، تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتی ہوں کہ یا تو میرا بیٹا میدان میں شہید ہو چکا ہے، اور یا اس نے دشمن کو شکست دی ہے، یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ زندہ فرار اختیار کر کے واپس آ جائے یہ نہیں مانتی میں۔ خیر بادشاہ نے سنی انسنی کر دی، باہر چلا گیا۔ دوسری اطلاع آئی کہ وہ جو پہلے خبر آئی تھی وہ افواہ تھی، غلط، اور بادشاہ نے کافروں کو، دشمن کو شکست دی ہے اور میدان جیت کر واپس آ رہا ہے، اور یہ اطلاع درست تھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا لشکر کے سمیت پہنچ گیا، اور بات وہی دوسری ٹھیک تھی۔ اس نے آ کر بیوی کو خوشخبری سنائی، بڑا خوش تھا، لیکن بیوی سے کہا کہ مجھے بتاؤ، تمہیں تو کسی نے اطلاع نہیں دی تھی، اتنے باوثوق ذرائع سے کیوں کہہ رہی تھی؟ اس نے کہا کہ میں ابھی اپنے راز کا افشا کرتی ہوں، ابھی تک میں نے کسی اور کو تو کیا آپ کو بھی نہیں بتایا تھا، اور وہ یہ کہ جب بھی میں نے اپنے اس بیٹے کو دودھ پلایا ہے تو میں نے وضو کیا ہے، 2 رکعت نفل پڑھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ میرا بیٹا بہادر ہو، شجاع ہو، بے غیرت نہ ہو، کمزور نہ ہو، بزدل نہ ہو، یہ دعا میں نے مانگی ہے،
اور ہر دفعہ میں نے وضو کیا ہے، نفل پڑھی ہے، پھر اس کے بعد اس کو دودھ پلایا۔ مجھے اپنے اللہ کے اوپر اعتماد تھا کہ میرا رب کسی کی سعی اور اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، چنانچہ اس لیے میں زور سے یہ کہہ رہی تھی، اور ہوا بھی ایسا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ بہرحال جب اس کی تربیت ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا بیٹا، آپ نے اس کو کیا تربیت دی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو تعلیم میں بھیجتے ہی نہیں۔ اگر تعلیم میں بھیجتے ہیں تو اس کے جسم کی فکر تو ہے، لیکن اس کی روح کی اور حقیقت کی فکر نہیں ہے۔ اس کی دنیا کا تو غم ہمارے ساتھ ہے، لیکن آخرت کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور رسول سے محبت نہیں ہے یا کم ہے۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ وہ ایک پیر صاحب تھا، ایک مرید اس کے پاس گیا تھا وقت لگانے کے لیے، اصلاح کے لیے، اس کے خانقاہ میں رہ رہا تھا۔ وہ پیر صاحب کے سامنے آیا، وہ مرید اس نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کرو۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ اللہ کے ساتھ محبت کیا کرو۔ اس نے کہا کہ دل میں جو اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے میری محبت نہ ہو تو پھر کس سے ہو؟ پھر دوسرے دن آیا، کہا کہ پیر صاحب کوئی نصیحت کیجئے۔ پھر پیر صاحب نے یہ کہا۔ پھر دوسرے دن کہا کہ تھوڑی اپنے آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے تھوڑی زیادہ محبت کرو۔ اس نے پھر کہا کہ میں تو محبت کرتا ہوں، مجھے ساری محبت اللہ سے ہے۔ تیسرے دن پھر اس نے یہی کہا، تو پیر صاحب نے یہی جواب دیا۔ اس دن پیر صاحب نے یہ کیا کہ جو خادم تھا، جو خانقاہ میں مریدین کے پاس کھانا لے کر جاتا تھا، امتحان کے لیے پیر صاحب نے اس کو سمجھایا تھا۔ وہ خادم 2 روٹیاں شام کو رات کو لے کر گیا۔ ایک روٹی تو اس مرید نے کھائی اور ایک رکھی اوپر کہ اگر کسی وقت کھانا نہ ملے، خانقاہوں کا نظم یہی ہوتا تھا، تو پھر یہ کھاؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو پھر وہ خادم جو ہے وہ اس کے پاس پراٹھا لے کر آیا، پراٹھا گھی میں تلا ہوا، اور پھر یہ کہا کہ مجھے 3 دن سے بھوک لگی ہے، آپ یہ پراٹھا مجھے دے دیں۔ آپ تو رات کو بھی کھایا ہے اور ابھی آپ کے پاس یہ روٹی ہے رات کی، وہ آپ کھائیں، آپ کا گزارا ہو جائے گا، لیکن میں بھوکا ہوں 3 دن سے اور مجھے پراٹھے کو جی چاہتا ہے۔ اور اللہ کا نام لیا کہ اللہ کے نام پر دے۔ تو اس نے وہ سوکھی روٹی جو باسی تھی رات والی وہ نکالی اور اس کو دی اور کہا کہ یہ لو۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ پراٹھا۔ کہتے ہیں نہیں، پراٹھا مجھے پسند ہے، آپ کو کیسے دے دوں؟ اللہ کا نام لیا تھا اس نے جا کر یہ ساری کی ساری ترکیب پیر صاحب نے اس کو سجائی تھی۔ اس نے خادم نے جا کر پیر صاحب کو بتائی تفصیل کہ میں نے اللہ کا نام لیا اور اس نے پراٹھا نہیں، وہ سوکھی روٹی دے رہا تھا، وہ میں نے نہیں لی۔ پھر وہ شخص آیا پیر صاحب کو کہ مجھے نصیحت کیجئے۔ پیر صاحب نے کہا کہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ سے تھوڑی زیادہ محبت کیا کرو۔ اس نے کہا مجھے ساری محبت اللہ سے ہے۔ اس دن اس نے اگلوا دیا زبان سے کہ پیر صاحب 4تھا دن ہے، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، آپ مجھے یہی نصیحت کرتے ہیں، مجھے تو ساری محبت اللہ سے ہے، اپنے آپ سے ہے ہی نہیں۔ پیر صاحب نے کہا کہ اللہ کے نام پر آپ سے پراٹھا مانگا گیا ہے، آپ نے باسی روٹی نکالی اور پراٹھا نہیں دے، کیسی اللہ کے ساتھ محبت ہے؟ اس وقت پتہ چلتا ہے جو محبت کے لافظ ہمارے زبانوں پر آتے ہیں کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، پتہ چلتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ کس سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین ہدیہ، عطیہ، جس کو عربی زبان میں منحہ کہتے ہیں، اگر کوئی باپ بیٹے کو دے، جو باپ بیٹے کو سب سے بہتر عطیہ دینا چاہتا ہے تو اس سے بہتر کوئی عطیہ دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ اس کو ایک ادب سکھائے، ادب حسن، ایک ادب سکھائے۔ مثلا ایک ادب یہ کہ بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو، بس خلا سرخرا، یہ ایک ہی ادب سکھائے، اس سے بہتر ہدیہ آپ دے کے تصور کریں۔ ہم نے سنا تھا، پتہ نہیں یہ بات سچ تھی کیا تھی، کہ عرب کے اندر ایک شیخ تھا، اس نے اپنے بیٹی کسی کو بیاہ کرائی اور اس کو جو غسل خانہ بنایا تھا تو وہ سونے کا بنایا تھا، اندر اینٹیں لگائی تھی۔ اب دنیا کے اندر بہت سارے مال ہو سکتے ہیں، کوئی ڈالر دے، کوئی کار دے، کار قیمتی سے قیمتی کار کروڑوں روپے کا وہ دے ہدیے کے اندر، اور بنگلہ دے اور جائیداد دے، پراپرٹی دے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ دے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ادب حسن ان تمام سے اچھا ہے۔ آپ نے اس کو اچھی بات سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بیوہ ہو کر آئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا۔ اس بچی کی بھی تربیت آپ نے کی اور اس بیٹے کی بھی تربیت آپ نے کی۔ چنانچہ اس کو اپنے پاس بٹھاتے اور ایک دفعہ اس کا ہاتھ برتن کے اندر گھوم رہا تھا
کبھی یہاں سے نوالا لیا، کبھی وہاں سے، کبھی وہاں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر بچے کا کہ کل بیمینک سم اللہ و کل بیمینک و کل مما یلیک، اے بچے اللہ کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ماں باپ کی تعدیب، اور ایک بات اس وقت پورا مدرسہ اس سے بڑی چیز ہے کہ کسی بڑے مدرسے کے اندر آدمی کو آپ بعد میں بیٹے کو بھیجیں تو یہ ادب حسن یہ اس کے دل کے اوپر جا کر نقش ہو جاتی ہے، بس یہ ہے اچھی تربیت۔ تو آپ نے اگر اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی ہے، کسی قاری صاحب کے سامنے، کسی نیک بزرگ کے سامنے، کسی عالم کے سامنے اپنے بچے کو لے کر گئے ہیں، اس کو اچھی ادب سکھائی ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ یہ اس کا نتیجہ اچھا ملے گا۔ اگر آپ نے یہ تربیت نہیں کی، پھر کہتے ہیں کہ بیٹے نے بڑا پریشان کیا ہے، تو اپنے آپ کو کوسیں، خود ہی یہ آپ ہی کے ہاتھ کے اندر ہے۔ بہرحال اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، اور کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ اسی کے بارے میں پوچھے گا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ اچھی تربیت کرتے ہیں لیکن بیٹا کا مسل ہوتا ہے، وہ سیدھے راستے پر نہیں آتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ نے تربیت نہیں کی، بیٹا نیک صالح ہے، باپ نے برے راستے کے اوپر ڈال دیا، بیٹا فطری طور پہ نیک راستے پر جا رہا ہے۔ باپ اچھی تربیت کرتا ہے اور بیٹا فطری طور پہ برا بنتا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں اللہ کے، ان کا بیٹا وہ کافروں کے ساتھ پسر نوح بابدا بنشست خاندان نبوتش گم کرد سگے اصحاب کاف روز چند پینے کا گرفت مردم شد۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں بیٹھ گیا، خاندان نبوتش گم کرد، نبوت کے خاندان کو اس نے گم کر دیا، کھو دیا۔ میرے والد صاحب کیسے تھے، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم کی۔ اور سگے اصحاب کاف روز چند، اصحاب کاف کا کتا چند روز ان کے ساتھ رہا، نیک لوگ تھے۔ پینے کا گرفت مردم شد، اس نے نیک لوگوں کے پیر پکڑے تو وہ مرد بن گیا۔ مرد بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت میں بھی ہوگا جنت۔ تو بہرحال یہ آپ اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں۔ اگر آپ نے تربیت کی ہے اور بیٹا برا بن گیا ہے جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی نے اپنے بیٹے کی بری تربیت کی ہے، چوری سکھائی ہے، گالی سکھائی ہے، قتل اور کے اوپر آمادہ کیا ہے، بچہ فطری طور پہ نیک چلا گیا، تو اس باپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بیٹے کی سعادت مندی، خوش قسمت ہے، اللہ پاک نے اس پہ فضل کیا ہے، لیکن باپ نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیک بننا چاہتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کے بیچ میں رکاوٹ اور حائل ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک ساتھی ہے، اب بھی ہمارے ساتھ اس کا رابطہ رہتا ہے، وہ باہر ملک میں چلا گیا ہے۔ وہ نماز پڑھتا تھا، اس کی داڑھی نہیں تھی، بیت ہوا تو میں نے اس کو کہا، میں اس کی نماز کو دیکھ کر مجھے رشک آتا تھا کہ بہت اچھی طریقے سے آرام سے نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کی داڑھی نہیں ہے۔ میں نے اس کو کہا داڑھی رکھو، اس نے داڑھی رکھنی شروع کی، لیکن مجھے کہا کہ مجھے والدین مجھے منع کرتے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ لوگ رشتہ نہیں دیں گے، لڑکی نہیں دیں گے اور نوکری نہیں ملے گی۔ میں نے کہا جو داڑھی والوں کے پاس جس طریقے سے لڑکیاں خوش ہیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ داڑھی والوں سے بہت زیادہ خوش، بلکہ داڑھی والے 4 کرتے ہیں آج کل، 2 3 4 اس سے خوش ہیں۔ تو یہ بات تو بالکل جھوٹ ہے۔ جہاں تک نوکری کا تعلق ہے تو نوکری داڑھی والوں کو الحمدللہ ملتی ہے۔ ہم نے دیکھے بہت اچھے اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائز ہیں، بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں، اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے۔ داڑھی نوکری سے مانی نہیں ہے اور داڑھی رشتے سے مانی نہیں ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ آج کل لوگوں نے الٹ کام شروع کیا ہے، حالانکہ داڑھی رکھنا مردوں کی زینت ہے، جس طریقے سے لمبے بال رکھنا عورتوں کی زینت ہے، فرشتوں کی تسبیح ہے۔ سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائب، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں سے زینت بخشی اور عورتوں کو زلفوں سے زینت بخشی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ اس نے رکھی تو ایک دفعہ وہ آیا، اس کی داڑھی تھوڑی سی اچھی خاصی لمبی ہو گئی تھی، ایک دفعہ آیا تو یہاں پر اس کے بال کٹ گئے تھے، مجھے دکھایا کہ دیکھو۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انچی سے کٹے ہوئے ہیں بال۔ تو اس نے کہا کہ میں کرسی پہ بیٹھ کر مطالعہ کر رہا تھا، وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، کرسی پہ بیٹھ کر مطالعہ کر رہا تھا اور میری ماں پیچھے کی طرف سے آئی، یہاں خرپ لگایا اس نے۔ ماں بڑی زوراور تھی اور یہ ماں کا بہت فرمان بردار تھا، لیکن ماں ایسی تھی، وہ داڑھی نہیں چاہ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیسی ماں ہے؟ پھر وہ ماں اس کی بیمار ہو گئی، نہ پھر اس کا باپ آیا
اس کے والد صاحب نے مجھے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ کہہ دے کہ داڑھی صاف کرے۔ میں نے کہا میں پاگل ہوں یا تو پاگل ہے کہ میں اس کو کہوں داڑھی صاف؟ اس نے داڑھی رکھی، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور تمہارا بیٹا ہے نیک ہے، تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ میں پاگل ہوں جو اپنے آپ کو گناہ گار کر دوں کہ کسی کو کہہ دوں کہ داڑھی صاف کرو؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں جو اس کی ماں ہے، عورتیں ہیں، وہ اس طریقے سے کہتی ہے۔ میں نے کہا آپ بیوی سے اتنے مجبور ہیں کہ اس نے میرے پاس آپ کو بھیجا ہے اور آپ سیدھے یہاں پر آئے؟ میں نے اس کو کہا کہ آپ شکر اللہ کا ادا نہیں کرتے۔ لوگ قاتل ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اچھے نیک لوگ بن جائیں، دیندار ہو، ماننے والے ہوں۔ آپ کا بیٹا خود بخود نیک ہے، آپ کیوں یہ نہیں چاہتے؟ خیر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس کی والدہ بہت سخت بیمار ہو گئی، تو وہ آیا، اس نے کہا کہ والدہ کہتی کہ اسے کہہ دو کہ دعا کرو۔ میں نے کہا نہیں کرتا دعا۔ خیر بہرحال دعا تو میں نے کی، اس کو اسی وقت کہا، دعا کی، پھر وہ ٹھیک ہو گئی، پھر بیمار ہوتی تھی، پھر اس کے دل میں یہی خدشہ آتا تھا کہ شاید اس شخص نے مجھے کوئی بد دعا دی، حالانکہ کوئی بد دعا نہ، دعا ہمیں پتہ ہے قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ اللہ جل شانہ کا کام ہے، اس کی طرف سے فیصلے آتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس کے بعد اس کے باپ نے بھی داڑھی رکھی، وہ الحمدللہ بہت نیک آدمی ہے، اس کو نوکری بھی ملی ہے، باہر ہے، بہت پیسے کماتا ہے، اس کی داڑھی ہے اور بڑی داڑھی ہے ماشاءاللہ، بڑی شاندار۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں، پھر نتیجہ اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ اچھا بنا تو بہت اچھی بات ہے۔ اکا دکا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ غلط راستے کے اوپر جا کر پڑتا ہے، وہ اتنا ڈھیٹ ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ سرخرو ہوں گے قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے سامنے کہ میں نے اپنے بچے کو تربیت کی تھی، اور باقی اس کی قسمت ہی اچھی ہوگی، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اچھی باتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔